بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، گزشتہ سبق کے اندر ہم نے کچھ اضافی فوائد پڑھے تھے، تو آج کے سبق کے اندر بھی کچھ مزید اضافی فوائد ہم پڑھیں گے۔ معرب، مبنی، واحد، تثنیہ، جمع، حال، تمیز کس کو کہا جاتا ہے، ان کی پہچان کا کیا طریقہ کار ہے، تو اس کو آج کے سبق کے اندر ہم دیکھتے ہیں۔ معرب مبنی کوئی بھی کلمہ جب آپ کے سامنے آئے تو آپ دیکھیں کہ یہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے۔ ان تین چیزوں کو جب آپ دیکھیں گے، پھر دیکھیں کہ اگر حرف ہو تو یہ مبنی الاصل ہوگا، اس لیے کہ تمام کے تمام حروف مبنی الاصل ہوتے ہیں۔ اگر فعل ہو تو پھر دیکھیں کہ فعل ماضی ہیں، امر ہیں یا مضارع ہیں، اور اگر فعل ماضی اور امر ہیں تو وہ بھی مبنی الاصل ہوگا، اور اگر مضارع ہو تو پھر دیکھیں کہ اس کے آخر میں نون جمع مؤنث یا نون تاکید ہے یا نہیں، یعنی نون ثقیلہ اور نون خفیفہ ہے یا نہیں۔ اگر ہو تو وہ بھی مبنی ہوگا ورنہ معرب ہوگا۔ تو یہ حرف اور فعل کے بعد، اور اگر اسم ہو تو پھر غور کریں اس میں غیر متمکن کی 8 اقسام میں سے ہے یا نہیں۔ اگر ہو تو وہ بھی مبنی، اگر نہ ہو تو پھر غور کریں کہ ترکیب میں واقع ہے یا نہیں۔ اگر واقع نہ ہو تو مبنی، اگر واقع ہو تو معرب۔ تو معرب اور مبنی کا اگر اس قاعدے کو آپ یاد رکھیں گے تو معرب اور مبنی کی پہچان میں کوئی بھی مسئلہ اور کسی قسم کی مشکل درپیش نہیں ہوگی۔ تو یعنی مبنی الاصل میں تمام کے تمام حروف مبنی الاصل ہیں، اور اسی طریقے سے فعل ماضی مبنی الاصل ہے، اسی طریقے سے امر مبنی الاصل ہے۔ اس کے علاوہ جن مضارع کے جن صیغوں کے آخر میں نون جمع مؤنث آئے یا نون تاکید ثقیلہ و خفیفہ آئے تو وہ بھی مبنی ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ اس میں غیر متمکن کی 8 اقسام میں ہے یا نہیں۔ اگر 8 اقسام میں سے ہو تو وہ بھی مبنی، اگر نہ ہو تو پھر ترکیب میں واقع نہ ہو تو وہ بھی مبنی، اگر ترکیب میں واقع ہو تو وہ معرب ہوگا۔ واحد، تثنیہ، جمع کی پہچان کیا ہے؟ کوئی بھی کلمہ جب سامنے آئے غور کریں، اگر اس کے آخر میں واو ما قبل مضموم یا ما قبل مکسور، نون مفتوحہ ہو تو وہ جمع مذکر سالم ہوگا۔ اگر الف اور تا ہو تو عام طور پر جمع مؤنث سالم ہوگا، اور اگر اس کے آخر میں الف یا ما قبل مفتوح اور نون مکسورہ ہو تو تثنیہ ورنہ وہ واحد ہوگا۔ حال کی پہچان کیا ہے؟ تو حال ہمیشہ نکرہ ہوتا ہے، معرفہ کبھی بھی حال نہیں بن سکتا۔ دوسری پہچان یہ کہ حال عموماً مفرد ہوتا ہے، کہیں کہیں جملہ بھی حال بنتا ہے۔ اسی طریقے سے عموماً حال فاعل یا مفعول بھی یا دونوں سے واقع ہوتا ہے۔ کبھی کبھار مبتدا، مضاف الیہ، مفعول مطلق، مفعول معہ سے بھی حال واقع ہو جاتا ہے، اور یہ شرح میں تعمیل کی مختلف جگہوں میں ترکیبیں کرتے ہوئے آپ نے پڑھا ہوگا۔ اگر فعل کے بعد اس میں فاعل یا اس میں مفعول کا صیغہ نکرہ اور منصوب ہو کر آ جائے تو وہ حال بنتا ہے، بشرطے کہ افعال ناقصہ و افعال قلوب کے بعد نہ ہو، جیسے فَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا۔ اسی طریقے سے تمیز کی پہچان کیا ہے؟ تمیز ہمیشہ نکرہ ہوتی ہے، معرفہ تمیز نہیں بن سکتی۔ تمیز عموماً اسم جامد ہوتی ہے، کبھی کبھار مصدر بھی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے تمیز ہمیشہ مبہم کلام کے بعد آتی ہے، اور تمیز عموماً مفرد مقداری کے بعد آتی ہے اور مقدار سے ابہام کو دور کرتی ہے۔ جیسے ہم نے اسم عدد کا قاعدہ جب پڑھا تھا النوع الثامن میں، تو وہاں بھی ہم نے بتایا تھا کہ اس کے بعد ایک اسم آتا ہے، وہ اس کی تمیز ہوتی ہے، یعنی عدد سے وہ ابہام کو دور کرتی ہے، تو اس کو تمیز کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے مرفوع، منصوب، مجرور جو ہیں، مرفوعات کل نوع ہیں، ان میں سے مبتدا، خبر، فاعل، نائب فاعل، حروف مشبہ بالفعل کی خبر، لائے نفی جنس کی خبر، ما ولی المشبہتان بلیس کا اسم، افعال ناقصہ کا اسم، افعال مقاربہ کا اسم، یہ نوع مرفوعات میں داخل ہے۔
اسی طریقے سے منصوبات 14 ہیں: مفعول بھی، مفعول مطلق، مفعول فی، مفعول معہو، مفعول لہو، حال، تمیز، مستثنی، حروف مشبہ بالفعل کا اسم، لائے نفی جنس کا اسم، ما ولا مشبہتان بلیسا کی خبر، افعال ناقصہ کا اسم، افعال مقاربہ کی خبر اور منادا۔ یہ 14 منصوبات ہیں۔ مجرورات 2 ہیں: مجرور بحرف جر، یعنی حروف جارہ ہم نے پڑھا تھا شرح میں تعامل میں شروع میں کہ حروف جارہ جتنے ہوتے ہیں یہ جر دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے مجرور بالاضافت جو مضاف ہوتا ہے تو وہ بھی اپنے مضاف الیہ کو جر دے رہا ہوتا ہے۔ تو مجرورات کل 2 ہیں، منصوبات 14 ہیں، تو کل 16 ہوئے، اور 9 مرفوعات ہے تو یہ کل 25 ہوئے، یہ 25 معمولات ہوئے۔ تو اگلے سبق کے اندر ہم کل 100 عوامل یعنی پورے شرح میں تعامل کا ایک خلاصہ بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔